موضوع غزوہ خندق کا تعارف، پس منظر اور اسباب۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ خندق کا تعارف، اسباب اور پس منظر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواقعات مدینہ کے ذریعے انصار اور مہاجرین کو آپس میں متحد کر دیا اور مہاجرین بے آسرا مہاجرین کے رہائش اور روزگار کا بندوبست کیا، اور اس طرح مدنی ریاست کے استحکام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور مفاہمت کی فضا قائم کرنے کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ قائم کیا۔ اب مسلمان آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مدینہ میں رہائش پذیر تھے، اور یہ چیز قریش مکہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس لیے قریش مکہ نے مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط کیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمان قلیل تعداد و بے سر و سامانی کی حالت میں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور مسلمان بھی اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی۔ اب غزوہ بدر میں کفار مکہ کے 70 سردار، جن میں ان کی قیادت کرنے والا سردار ابو جہل بھی شامل تھا، قتل ہو گئے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی ہتک امیز بات تھی۔ اب قریش مکہ جنگ بدر میں اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری کو جنگ احد کے لیے تیار ہوئے، اور جنگ احد میں ان کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو صرف کچھ غلط فہمی ہو گئی، اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ایک وفد کو مقرر کیا گیا تھا، پہاڑ پر دستہ مقرر کیا گیا تھا، اس نے وہاں سے ہٹنے کی جو نافرمانی کی، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرے صورتحال میں یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا اور کفار مکہ کو بھی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ قریش مکہ اب بھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان کے اندر دشمنی اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جنگ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع اور جنگ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سازشیں کرنے والے دونوں قبائل کو جلا وطن کر دیا۔ اب یہود اور منافقین کے دل میں بھی مسلمانوں کے خلاف بغض اور حسد اور دشمنی جو تھی وہ مزید بھڑک اٹھی۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، جس کی وجہ سے 5 ہجری ذقت کے مہینے میں جنگ خندق کا معرکہ پیش آیا۔ جنگ خندق اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ ہے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینے کے گرد خندق کھودی تھی۔ خندق ایسی گہری کھائی کو کہتے ہیں جو کسی شہر یا قلعے کی حفاظت کے لیے کھودی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ اور اس جنگ میں عالم اسلام کے خلاف بہت سارے قبائل نے، یہودیوں، منافقین اور مشرکین، سب نے مل کر متحد ہو کر تمام گروہوں نے مسلمانوں پر حملہ ہونے کا ارادہ کیا اور حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا معنی گروہ ہے۔ سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ابو سفیان اور بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ وہ مسلمانوں پر مل کر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد بنو نذیر نے نجد کے علاقے میں اپنا وفد بھیجا، جس نے وہاں کے مشرکین کو 1 سال خیبر کا محصول ادا کرنے کے بعد اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس طرح قریش مکہ ابو سفیان کی قیادت میں، جن کی تعداد 4000 تھی، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے، اور راستے میں ان کے ساتھ ان کے حلیف قبائل جن کی تعداد 6000 تھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح یہ مکمل 10,000 افراد تھے جو ابو سفیان اور اس کے حلیف تھے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کہ اب کس طرح سے جنگ کی جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینے کے 3 اطراف میں پہاڑ اور باغات ہیں جو خود ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف داخلی راستے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس طرف خندق کھود دی جائے۔
یہ عرب میں کھودی جانے والی پہلی خندق تھی، کیونکہ اس کا رواج ایرانیوں میں تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران سے تھا، لہٰذا ان کی اس تجویز کو پسند کیا گیا اور ان کی اس تجویز پر مدینہ کے داخلی راستے پر ایک خندق کھودی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو غزوہ خندق کا تعارف، اسباب اور پس منظر سے واقفیت حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔